وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپوزیشن کے سوالوں کا دو ٹوک جواب دے دیا۔ کہا انہیں فخر ہے کہ وہ پاک فوج کے ترجمان ہیں، را کے ایجنٹ نہیں۔ ابھی صرف ملاقاتوں کا بتایا ہے، ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کیا تو قیامت آ جائے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف نے جو تقریر کی وہ مودی کی تقریر تھی۔ مریم نواز نے پہلے بھی نواز شریف کو مروایا۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں، کوئی را کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی۔ اپنی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا اور اپنے فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا ایک اعزاز کی بات ہے، اس میں شرماتے کیوں؟ مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے۔ دیکھیں مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مروائیں گی۔ پہلے بھی آج جو نواز شریف نے تقریر کی ہے وہ مودی کی تقریر ہے، وہ را کی تقریر ہے۔ نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، اور نہ ہی عدم اعتماد کریں گے۔ میں تو چاہوں تو میں مشرف کا کھاتا بھی سارا آؤٹ کر سکتا ہوں، یہ تو قمر جاوید باجوہ ہے۔ یہ سارے چور، ڈاکو، لٹیرے، بےایمان، کرپٹ، ڈسانس، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ جنہوں نے ہمارے خون کو لوٹا ہے، چوسا ہے، یہ سب جیلوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپوزیشن کے اس سوالوں کا دو ٹوک جواب دے دیا۔ کہتے ہیں انہیں فخر ہے کہ وہ پاک فوج کے ترجمان ہیں، را کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے، جے یو آئی ایف اے کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہا کہ جی انہیں فخر ہے کہ وہ پاک فوج کے ترجمان ہیں، را کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کس کے ترجمان ہیں، آج انہوں نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ رات کو بھی میں نے ایک ٹاک شو میں کہا اور مولانا صاحب نے بھی بات کی کہ وضاحت کرے، فوج ایک مقدس ادارہ ہے، وہ وضاحت کرے کہ شیخ رشید آفیشلی رسمی طور پر پاک فوج کا ترجمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بال اب ہمارے فوج کے کوٹ میں ہے، اس کا جواب ابھی فوج کے ترجمان ایس پی آر میجر جنرل افتخار نے دینا ہے کہ کیا شیخ رشید فوج کا ترجمان ہے یا نہیں۔ شیخ رشید کے کہنے سے وہ فوج کا ترجمان نہیں بن سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لوٹے ہیں، جتنے بھی سیاسی خانہ بدوش ہیں، ان تمام لوٹوں اور سیاسی خانہ بدوشوں کو ایک کر کے اس سے ایک شیخ رشید بن جاتا ہے، تو یہ تمام لوٹوں اور سیاسی خانہ بدوشوں کا سرغنہ ہے۔ تیسری بات، یہ سپوکس مین فوج کا نہیں بن سکتا، البتہ یہ اس ٹولے کا سپوکس مین بن سکتا ہے جس ٹولے کی حکومت ہے اور جس کی سربراہی جھوٹ کی سرکار اور جھوٹ سرکار کے حکمران عمران خان کر رہا ہے۔ یہ اس ٹولے کا سپوکس مین بن سکتا ہے کیونکہ اس ٹولے میں سارے وہی لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جو مشرف کے ساتھ کیبنٹ میں تھے۔ فوج ایک مقدس ادارہ ہے، ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوج مقدس ادارہ ہوتے ہوئے شیخ رشید کو شٹپ کال دے، ان کو شٹپ کال کا پتہ ڈال دے، ورنہ پنڈی کے اندر، پنڈی میں ان کے لال حویلی کے اندر ان کی گلے میں پندہ ڈال کر۔ ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب ساتھ رہیے گا۔ پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ پلوشہ خان صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کا جو یہ نیا بیان آیا ہے، کہتے ہیں کہ جی مجھے فخر ہے کہ میں پاک فوج کا ترجمان ہوں، را کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے بار بار سوال کیا جا رہا تھا، آج انہوں نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے، کس طرح سے دیکھتی ہیں ان کے آج کے؟ دیکھیے میں حیران ہوں کہ آپ ان کے بیانات پہ اپنا قیمتی ایئر ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ جو شخص اپنا آپ کو خود ساختہ جس مرضی کا ترجمان کہہ لے، اس شخص کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ 100% را کا نہیں تو موساد کا نہیں تو کسی اور دشمن ایجنسی کا ترجمان ہے،
ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس کو پوری آشیرواد حاصل ہے وزیر ہاؤس سے. یہ وزیر اعظم ہاؤس کے کہنے پہ ان کے دیے ہوئے مشن پر اداروں کے خلاف اور سیاستدانوں کے درمیان ایک خلیج اس نے حائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ایسی افراتفری اندر سے پھیلے اور ایسا امپلوژن ہو. اب دیکھیے کہ جب یہ سوویت یونین بھی ادھر امپلوژن ہوا، ہم سے زیادہ اسلحہ تھا، ہم سے زیادہ فوج تھی، ہم سے زیادہ وسائل تھے، لیکن اسے اندر سے کمزور کیا گیا. یہ شخص عمران احمد نیازی کے کہنے پر، عمران احمد نیازی کے دیے ہوئے ایجنڈے پر یہ اس ملک میں ایک خونی کھیل شروع کرنا چاہتا ہے. یہ پہلے بھی گھراؤ، جلاؤ، مارو، یہ اسی ایجنڈے پہ تھا. اب اس کی زبان کو لگام دینا بے حد ضروری ہے. یہ جو مرضی کہتا رہے، اس کی کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جن پر یہ الزام لگا رہا ہے، جن اداروں پر یہ الزام لگا رہا ہے، اس پر تو سب سے پہلے اپنے اوتھ کا جو ایک وزیر کا حلف ہوتا ہے اس سے غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. اس پہ آرٹیکل 63 میں جو واضح درج ہے افواج پاکستان کے خلاف اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اس پہ ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.